عید پر زیادہ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے اور شہری قربانی کے جانوروں کی علائشیں درست انداز میں ٹھکانے نہیں لگاتے، جو گندگی کا باعث تو بنتی ہی ہیں، اور اگر ان علائشوں کو بروقت ٹھکانے نہ لگایا جائے تو کئی خطرناک وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی LWMC کی جانب سے عید قربان کا صفائی پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ تو عید کے حوالے سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے کیا صفائی کا پلان مرتب کیا ہے، کس طرح عید کے دنوں میں صفائی کا خیال رکھا جائے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خواجہ احمد حسان صاحب، ہیں چیئرمین ہیں LWMC اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر نے۔ سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں، جاگو لاہور میں بہت شکریہ سر آج آپ یہاں پر آئے، اور عمران آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہ عہدہ آپ نے سنبھالا ہے۔ دوسرا سر بتائیے گا، عید قربان ہے، کیا پلان بنایا گیا ہے صفائی کے حوالے سے، خاص طور پر شہر لاہور کو چمکانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا تاکہ آپ کی وسادت سے سب لوگوں تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی پہنچ جائے۔ بنیادی بات یہ ہے جی، دیکھیے یہ جو صفائی کا معاملہ ہے نا، یہ ایک کانسٹنٹ ایشو ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی، یہ ڈیلی بیسس پہ یہ بات درست ہے کہ عید قربان پہ ایک اضافی آپ کو ایک آ جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ علائشیں بڑھ جاتی ہیں اس میں زیادہ، لیکن یہ ہے ایک کانسٹنٹ ایفرٹ آپ کو روزانہ کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے اس وقت جو 15 جون سے شروع کیا ہوا سلسلہ وہ یہ ہے کہ زیرو ویسٹ۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ سے شروع کریں ٹاؤن وائز، اور ہر ٹاؤن کو ہم پہلے زیرو ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈھیریاں پہلے کو لگی ہوئی تھیں، کوئی اور ایشوز تھے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ بیفور 1 ذی الحج ہمارا یہ پورا آپریشن ہمارا مکمل ہو جائے۔ آل ٹاؤن شوڈ بی زیرو ویسٹ۔ سو یہ اس کی ابتدا ہے جی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ہم نے بیگز پچھلی دفعہ 10-11-12 لاکھ کے قریب تھے، اس دفعہ ہم نے 15 لاکھ بیگز پرووائڈ کریں گے لوگوں کو علائشوں کے لیے، تاکہ وہ اس میں علائشیں ڈالیں بجائے اس کے کہ وہ باہر ویسے پھینک دی جائیں، تو وہ بیگز ہم پہنچائیں گے ان تک۔ اس میں اس کے لیے ہم نے کچھ سینٹرز بنائے ہیں۔ ہر یونین کاؤنسل لیول کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے سینٹرز بنائے جائیں جو ہیلپ لائن بھی ایک قسم کی ہو، اسسٹنس کے لیے بھی ہو، اور ساتھ یہ جیسی بیگز پرووائڈ کرنے، اور وہاں سے کوئی فنائل کی چیزیں جو ہے جس سے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے۔ اس دفعہ ہم ایک ایڈیشن کر رہے ہیں کہ نارملی یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ ماضی کے اندر صرف فنائل کا استعمال ہوتا تھا ٹو ڈس انفیکٹ۔ اس دفعہ ہم انشاءاللہ ڈیٹل بھی یوز کریں گے، کیونکہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ود دس بلینڈ جو ڈس انفیکٹ کرنا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹرز نے بھی اور انوائرمنٹ جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ دس وڈ امپروو انشاءاللہ یور انوائرمنٹ۔ تو اس میں یہ ایک اضافہ ہے، ہمارے نارمل جو روٹین میں ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اس میں اضافہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارا جو ایک بنیادی دیکھیے جی، ایک ہماری اسٹینڈرڈ ہمارا ایک گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جو اسٹینڈرڈ جو روز کا کام ہے وہ کرتی ہیں، بٹ اس عید کے لیے بالخصوص ہم نے ایکسٹرا جو ہے اس میں گاڑیوں کا انتظام کیا ہے، مختلف قسم کی۔ جہاں ہماری لینڈ فل سائٹ ہے اس کے لیے ہم نے اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ لیا ہے اور اسپیشلی فار عید، کیونکہ وہاں پہ لوڈ بڑھ جائے گا۔ بے شک، ہاں جی۔ آپ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، دیکھیے کہ ہمارے اس وقت آج ایز اے اسپیک لاہور سے ڈیلی بیسس پہ ویسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے از اباؤٹ 6000 میٹرک ٹنز اندازاً ہوتا ہے۔ جب آپ عید الاضحیٰ کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو پہلے دن کی جو ویسٹ کلیکشن ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے، آلموسٹ 11 سے 12 ہزار ہو جاتی ہے، اور وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ سو وہ آپ کی جو ایگزسٹنگ وہیکلز ہیں، جو آپ کی ایگزسٹنگ جو آپ کا سسٹم ہے نیچرلی اس سے ڈبل ہے، تو وی ہیو ٹو ہیو ایڈیشنل کیپیسٹی بڑھانی پڑتی ہے، کیپیسٹی بڑھانی پڑتی ہے، مشینری بڑھانی پڑتی ہے، ہمیں وہ وینز اور اس کو چنگ چیز کو جو اندرون شہر کے لیے چنگ چیز کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں، انوالو کرنا پڑ رہا ہے۔ سو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایز وی اسپیک ہمارا پورا جو عید الاضحیٰ کا پلان ہے وہ ہے فائنل ہو گیا ہوا ہے جی۔ ہم نے اس کا ایک موک اس کی بھی ایک کر لی ہوئی ہے، پہلے جو ہم ٹیسٹنگ کرنی تھی وہ بھی دیکھ لی ہے۔ سو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ لاہور کے شہریوں کو محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کی سربراہی میں
ایک صاف ستھرا لاہور انشاءاللہ جو کہلایا جاتا ہے کہ وہ ملے گا انشاءاللہ، باغوں کا شہر کہلایا جاتا ہے وہ ملے گا۔ عمران آپ سے جاننا چاہوں گی، حکومت بدلی ہے، عہدیداران بدلے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ صفائی کا مسئلہ جیسے سر نے بھی کہا کہ یہ کانسٹنٹ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اس کو بڑے گہرائی میں جا کے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی، پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس دفعہ آپ کو جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارا شہر لاہور جو ہے وہ چمکتا ہوا ہی نظر آئے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں محمد شہباز شریف کے جو اس وقت زبردست صفائی ہمیں نظر آئے ہیں، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے خواجہ بن سان صاحب کو لگایا ہے تو ایم ہی نہیں لگا دیا، بڑا سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ شہر لاہور کی ذمہ داری ہے ایک چھت کے نیچے روزانہ تمام افسران کو، جو 20 21 کے 18 تمام افسران کو بٹھا کر میٹنگ کرتے ہیں، ان کو روزانہ جو ہے ان کی ڈیوٹیاں بتا دیتے ہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں تھوڑا سا شہر لاہور میں، اب نا یہ باتیں ختم ہونی چاہیے کہ صفائی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہم بہت آگے جانا چاہتے ہیں، جا نہیں پا رہے۔ ہاں جی، ہم ابھی بجلی کے کرائسس سے باہر نہیں کر رہے، مہنگائی کے کرائسس سے باہر نہیں کر رہے، صفائی کے کرائسس سے باہر نہیں کر رہے، تو کیسے آگے جائیں گے؟ ہم پھر باہر والوں کی مدد لیں گے۔ آٹو پے سسٹم نہیں چل رہا، یہ روزانہ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ سے صفائی کر لیں، فلاں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کمپنی کے پاس پیسے موجود ہیں، مین پاور موجود ہے، مشینری موجود ہے، افسران موجود ہیں، اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر نیچے تمام نون لیگی جتنے بھی چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، وہ موجود ہیں۔ کل جو نیا آرڈیننس آیا ہے 2022 کا، اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ 3 ٹیئر کی یہ گورنمنٹ آ رہی ہے بلدیات کی۔ اب وہ جب آئے گی بات کی بات، اگر امپلیمنٹ آج ہی وہ ہو جاتا ہے 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، تو بہت سارے اختیارات ہیں جو آگے جیسے پہلے تھا 2002 سے 2009 تک، ویسے ہی دوبارہ سے سسٹم ہوگا۔ ٹاؤن میں خود سے فنڈز جنریٹ کرے گا، خود سے فنڈ لگائے گا، ان کے پھر مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، جو کہ چوچو کا مربع بنا ہوا تھا 2016 سے لے کر 2022 تک۔ ابھی تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ انتظامیہ کے پاس قانون ہی نہیں تھا۔ قانون تھا تو وہ بالکل اس کے پاس، دیکھیں آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا، تو آپ کام کیسے کریں گے؟ آپ تو پھر ایک بندے کو بار بار کہیں گے جاؤ جی، وہ کہے گا پیسے ہی نہیں، کہاں سے کریں کام۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ انتظام جو 2022 کا ایکٹ اگر رائج کرتے ہیں، جو کہ کل کا منظور ہوا ہوا ہے، اس کے خدو حال میں نے پڑھے ہیں، جس میں 3 ٹیئر کر دیا ہے، یعنی کہ کارپوریشن کو بڑی ذمہ داریاں دے دی ہیں، سوسائٹیز بھی دے دی ہیں، یعنی کہ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو اس دفعہ بہت بڑا کام مل گیا ہے، جو کہ پہلے تھا اس کے پاس 2009 تک کا۔ اب ان کے پاس ٹاؤنز آ گئے ہیں، لاہور میں 9 ٹاؤن ہیں، 13 ٹاؤنز کر دیے گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ 274 یونین کونسل ہی رہیں گی، مگر بڑے بہت سارے جو ہیں اختیارات واپس کر دیے گئے ہیں، جس سے جو آپ آج سوال کر رہے ہیں، اگر یہ نظام رائج ہو جاتا ہے تو یہ سوال ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یونین کونسل میں پیسے موجود ہوں گے، نچلی سطح پر اگر فنڈز کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ بلدیاتی نظام رائج اس لیے کیا جاتا ہے کہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم ہو اور گلی محلوں تک یہ پیسے جائیں اور لگیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسائل سے ہم 20 سال آگے چلے جائیں گے۔ پھر یہ ترقیاتی کام، یہ کمپنی، یہ صفائی، یہ ہر بندے کے بس میں آ جائے گا۔ ابھی کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی نے بھی کسی کا کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کمپنی میں آتا ہے، وہ بڑوں تک جاتا ہے سفارش لے کر، وہ اپنی یونین کونسل کی سطح پر وہ اپنے طور پہ کام نہیں کر سکتے۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا، جب تک آٹو سسٹم نہیں ہوگا، آپ کا انفلیشن ریٹ نیچے نہیں آئے گا، آپ کے مسائل روز بہ روز بڑھیں گے۔ انفلیشن ریٹ کیسے بڑھتا ہے؟ آپ کا آٹو سسٹم ہے ہی نہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر نان روٹی کی قیمت آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو کاہے کی سرکار، کاہے کہ یہ تمام افسران، اگر نان روٹی کی قیمت کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے ریٹ قائم ہے، آپ کا آٹو سسٹم چل رہا ہے، 10,000 تندور آپ کی بات مانتا ہے جو مالکان ہے۔ خواجہ صاحب آئے ہیں، خواجہ صاحب کا میں پھر کہوں گا کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جس دن کے آئے ہوئے ہیں، یہ ڈے بائی ڈے روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ تمام افسران کو انہوں نے اپنے ارد گرد بٹھا کر ان سے کام لے رہے ہیں۔